الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. تمام فرسود جا پارا سیدنا یا رسول اللہ، تمام فرسود جا پارا سیدنا یا رسول اللہ، دلم پسمردہ والا سے حسیاں یا رسول اللہ. تو سوئے من گزراری منی مسکی زاداری فدائی نقش نالے نگنم جا یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے دنیا کے سب سے حسین گنبد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہماری بوگ گمگسار نائب پروردگار کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا تحفہ اس عقیدے سے پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور میرے مصطفیٰ مدینے سے خود سماعت فرماتے ہیں. اس عقیدے سے پڑھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وکان، دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے اس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حشر کر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر رضا ہم تو رضا، دم میں جب تک جم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں محفل میلاد النبی جیسی بابرکت محفل عطا فرمائی ہے، نصیب فرمائی ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اسی آیت کریمہ پر تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اس آیت کریمہ میں رب کائنات اپنے حبیب کو نور فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا بیان فرما رہا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کہیں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو نام کے ساتھ بیان نہیں فرمایا ہے. پورا قرآن مقدس کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو بیان نہیں فرمایا ہے. قد جاءکم محمد کہیں بھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان من ربکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہر جگہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف کے ساتھ آمد کو بیان فرمایا ہے، نام کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا. برادران ملت اسلامیہ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح آمنہ کے گھر میں جو نبی آیا ہے وہ اتنا عظیم الشان نبی ہے، وہ اتنا محترم الشان نبی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا نام کے ساتھ بیان کرنا یہ ہمارے لیے بے ادبی ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں تعلیم دے رہا ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا ہو، اعلان
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرنا چاہیے، کمالات کے ذریعے اعلان کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو یوں بھی بیان فرمایا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں انبیاء اور رسولان اذان کی روحوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تم زمانہ پڑھو تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ۔ سما تاخیر کے لیے آتا ہے، سما جاءکم، یعنی سب سے پہلے تمام انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوں گے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سما کے ذریعے فرمایا ہے، یعنی سما جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ تم پر لازم ہے کہ تم ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت کرو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب نبی آخر الزمان کا زمانہ تمہیں ملے تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت کرو۔ لیکن اللہ رب العزت نے میرے حبیب سے یہ نہیں وعدہ فرمایا تم آدم پر ایمان لاؤ، تم شیش پر ایمان لاؤ، تم یحییٰ پر ایمان لاؤ، تم زکریا پر ایمان لاؤ، تم نوح پر ایمان لاؤ، تم ابراہیم پر ایمان لاؤ، تم اسماعیل پر ایمان لاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب نبی آخر الزمان کا زمانہ تمہیں مل جائے تو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد اور نصرت کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ ہر نبی کی نبوت و رسالت میرے نبی کی نبوت و رسالت کا فیضان ہے، لیکن میرے نبی کی نبوت و رسالت کسی نبی کا فیضان نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام و اکرام ہے۔ اسی لیے ہر نبی سے یہ وعدہ فرمایا گیا تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ وعدہ نہیں فرمایا گیا تم میرے نبی کی امتیوں میں صرف غیر نبی شامل نہیں ہے بلکہ انبیاء بھی میرے نبی کی امت میں شامل اور داخل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے سب میرے نبی کی امت میں داخل اور شامل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن عظیم میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے۔ جب نبی کے اصحاب کا انتخاب کیا تو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور پرسا لوگ تھے ان کو اللہ رب العزت نے نبی کا صحابی منتخب فرما دیا۔ جو عورتیں سب سے زیادہ نیک اور پرسا تھیں ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں جمع فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعہ اس بچے کو قوت گویائی دی گئی اور اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طہارت اور بے گناہی کا اعلان فرمایا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تو پتوں کے ذریعے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، درختوں کے ذریعے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، بچوں کے ذریعے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے
جب اپنے حبیب کی محبوبہ پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے درختوں سے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، سبوں سے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، پیڑ پودوں سے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، پتھروں سے نہیں طہارت کا اعلان فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت میں متعدد آیتیں کریمہ نازل فرما کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کا خود اعلان فرمایا۔ یہ شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جن کی نعمت کا بیان ہو رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ رب العزت نے تمہاری جانب کتاب اور نور بھیجا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کو نور فرما رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق نے تخریج فرمائی ہے۔ امام عبدالرزاق کوئی معمولی محدث نہیں ہے۔ امام عبدالرزاق امام بخاری، امام مسلم کے استاد بلکہ دادا استاد ہیں۔ انہوں نے مصنف عبدالرزاق اس وقت لکھی تھی جب بخاری کا روئے زمین پر وجود نہیں تھا۔ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق نے تخریج فرمائی۔ اس کے بعد درجنوں نہیں سینکڑوں محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو تخریج فرماتے رہے۔ مواہب الدنیا میں امام احمد قسطلانی نے اس حدیث کو تخریج فرمائی۔ علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار میں اس حدیث کو لکھا۔ علامہ عبدالرحمن ثانی نے شواہد النبوہ میں اس حدیث کو لکھا۔ بڑے بڑے محدثین کرام نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے رہے، لیکن دور اخیر کے سب سے بڑے امام، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے مجدد، سب سے بڑے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ اور الملبوس میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ جابر بن عبداللہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ۔ اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے تمام چیزوں سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تمام اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، الاشیاء شیئن کی جمع ہے، اور جب جمع پر الف لام داخل ہوتا ہے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرما رہا ہے، حدیث میں نور فرمایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی نور ہے، اور نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن و منور کر دے۔ جہاں نازل ہو جائے وہ جگہ پوری چیز روشن و منور ہو جائے۔ میرے آقا نور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب تک اللہ رب العزت نے چاہا اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب اللہ نے چاہا کہ اس نور کو انسانی شکل میں، انسانی پیکر میں دنیا والوں کے سامنے ایک
ایک عظیم الشان شاہکار بنا کر پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور اس پتلے میں روح پھونکی گئی. حضرت آدم علیہ السلام انسان اول کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں وصیت فرما دیا گیا تھا. برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے فرشتے جھوٹ لگائے ہوئے کھڑے ہیں اور اس نور کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، کاش یہ نور میری پیشانی میں ہوتا تاکہ فرشتے میرے پیشانی کے آگے سب بستہ ادب کھڑے ہو کر اس نور کی زیارت کرتے. یہ کتنی اچھی بات ہوتی. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر فرما دیا اور حضرت آدم کی پیشانی آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگانے لگی. جس گلی سے گزرتے وہ گلی روشن ہو جاتی، جس علاقے سے گزرتے وہ علاقہ روشن ہو جاتا، جس محلے سے گزرتے وہ محلہ روشن ہو جاتا. برادران ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہ نور مصطفیٰ ایک مدت تک جلوہ فرماتا رہا، جگمگاتا رہا، آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگاتا رہا. لیکن اللہ رب العزت نے جب کہا کہ اس نور کو اور آگے بڑھایا جائے، اس نور کو اور آگے بڑھایا جائے، تو حضرت مریم، حضرت حوا رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک میں اس نور کو ڈالا اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ، حضرت حوا علیہ السلام کی رحم مبارک سے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت شیس کی پیشانی میں یہ نور منتقل ہوا اور وہاں سے یہ نور چلتا ہوا حضرت عبداللہ کے پیشانی میں منتقل ہوا. حضرت عبداللہ پیشانی جگمگانے لگی، آفتاب و ماہتاب کی طرح جگمگانے لگی. جب تک اللہ رب العزت نے چاہا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا رہا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا رہے. اللہ رب العزت نے اس نور کو اور آگے بڑھانا چاہا تو اسی نور سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے. برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے سب سے پہلے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور یہ دعا فرمائی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے ہیں اور ان کو بخشوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں. برادران ملت اسلامیہ، اس کے ایک عجیب سے جذبے کا نام ہے. اس کو محبت کی بہت سی بے مثال کہانیاں ہم نے پڑھی اور سنی ہے. بازار مصر کے خریدار بھی دیکھے ہیں، اس نے یوسف پہ مصر کی عورتوں کی بے خودی بھی دیکھی ہے. مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کے حالات، ان کے مصائب و مشکلات اپنی ہزار جانیں صلیب پر چڑھانے کو تیار ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس میں ایک کانٹے کی چمن گوارا نہ رہتی. دنیا تک کی مخلوق کے لیے ایک مثال قائم کرتے. میرے امام نے کہا تھا، اس نے یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زنا، اس نے یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. برادران ملت اسلامیہ، جو کچھ کہنے اور سننے میں غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت نے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چپ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر،
डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। सुभान अल्लाह। ये थे आली जनाब حضرت مولانا مفتی محمد احسن رضا ضیائی امجدی صاحب قبلہ متعلق طیبۃ العلماء جامعۃ الامجدیہ گھوسی مئو، جو اپنے بہترین انداز میں ہم سبوں کو اپنے نورانی بیانات سے محسوس فرما رہے تھے، لیکن مجمع میں ابھی تو صرف 10:15 بجے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے چہرے پر 12 بجا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں سو رہا تھا آپ بھی سو رہے تھے، ایسا تو نہیں ہے؟ جگ رہے تھے آپ لوگ؟ بھائی کہتے ہیں سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ اور سیاسی جلسے میں باتیں بھی روک رکھی تھی، سیاسی جلسے میں باتیں بھی روک رکھی تھی، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ سیاسی جلسے میں باتیں بھی روک رکھی تھی، جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ۔ تو تھوڑا سا بیداری کا ماحول بنایا حضرات۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ محفل پاک ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بس اپنی منمانی آپ لوگ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ محفل کامیاب ہو تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اسی کامیابی کے لیے کچھ مشقت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ تو جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے، بارگاہ میں بڑی ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے بھائی آپ سب آگے